حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف مخاطب ہو کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند الفردوس کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ذر اللہ کے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام تھے اور اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ بن کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں آخری نبی ہوں، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور نبی کے نام کے ساتھ منسوب ہونے والی جو مسجد ہے یہ میری مسجد، یہ آخری مسجد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور اس کو مسند الفردوس کے اندر امام دالمی نے نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے انبیاء کو تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، وآخرہم فی البعث، اور اللہ نے جس وقت نبیوں کو مبعوث فرمایا تو سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے میں محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان حضرت ضحاک بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعد امتی، اور میری اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آنی، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت بن کر آئے ہو۔ تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے نہ کوئی بروزی آ سکتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنے اسماء گن کر سنائے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، کتاب الفضائل باب فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے اسماء کا باب باندھا ہے جس میں حضور کے ناموں کو لے کر آئے ہیں، اس میں حدیث نمبر 4104 ہے، راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، کہ بے شک میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اللہ نے مجھے ایسا محمد بنا کے بھیجا ہے، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، اور اللہ نے مجھے مٹانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیسا مٹانے والا؟ حضور نے خود بیان فرمایا وَمَا يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا، اللہ نے مجھے ایسا مٹانے والا بنا کر بھیجا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حاشر بنا کر بھیجا۔ کیسا حاشر؟ حضور نے خود تعریف فرمائی الذی یحشر الناس علی قدمی، جس کے قدموں پر ساری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا، رب نے مجھے ایسا حاشر بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور رب نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا۔ کیسا عاقب؟ آقا علیہ السلام نے خود تعریف فرمائی میں الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اللہ نے مجھے ایسا عاقب بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کے بعد کوئی بھی نبی، چاہے وہ ذلی ہو بروزی ہو، کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے، اور حضور نے یہاں تک فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ 30 دجال جھوٹے مدعیان نبوت، جب تک یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے تب تک قیامت بھی نہیں آئے گی۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں
جو نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، جن میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے۔ تو یہ 7 ستمبر کا جو دن تھا، یہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن تھا۔